آغاز میں خبر یہ کہ کرم میں قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج نے بلا اشتعال حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے پاک فوج کی جانب سے فتنہ خوارج کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فوج کی فائرنگ کی وجہ سے افغان طالبان پوسٹوں کا شدید نقصان ہوا۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی لئیق، بتائیے۔ جی ابھی پاک فوج کی جو طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف شدید کارروائیاں جاری ہیں، اس میں تقریباً 1 گھنٹے کے دوران چوتھی ٹینک پوزیشن جو شمشاد پوسٹ کے نام سے جانی جاتی تھی اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ فتنہ خوارج اور طالبان کے کارندوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شدید گھبراہٹ میں وہاں سے بھاگ کر وہ فرار ہو رہے تھے۔ پاک فوج کی اس عہد کارروائی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ خوارج کے ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں اور وہ اس میں مارا گیا ہے۔ دوسری جانب بھرپور جواب دیا جا رہا ہے طالبان اور فتنہ الخوارج کی طرف سے جو اشتعال انگیزیاں کی جا رہی ہیں، اور مؤثر جوابی کارروائی کے دوران کافی بھاری نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں افغان طالبان کو۔ جی اچھا لئیق، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے؟ جی بالکل، ابھی تازہ ترین مزید ایک اپڈیٹ یہ سامنے آیا ہے۔ 5ویں ٹینک پوزیشن بھی تباہ کر دی گئی ہے۔ یہ ناگسر پوسٹ ہے جہاں پر ٹینک کھڑے تھے اور اس کے کریو کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے متعدد کارندے اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں اور یہاں سے طالبان ان کو خالی کر کے چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لئیق الرحمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک 5ویں پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چلتے ٹینک کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو اس وقت کرم سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج نے بلا اشتعال حملہ کیا، جس کا پاک فوج منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بنیادی طور پر پاکستان پر جب قابض افغان رجیم نے حملہ کیا، منہ توڑ جواب دیا گیا، تو یہ سیز فائر کی درخواست لے کر آئے، پھر معاملات کو رائٹ لیفٹ سے سنبھالا بھی گیا، لیکن آج پھر یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ عزائم کیا ہیں؟ ان کے عزائم یہی ہیں، یہ پاکستان کو خام خواہ یہ انگیج کر رہے ہیں انڈیا کی بحث کے اوپر، وہ ان کو پاگل بنا رہے ہیں، ان کو مروا رہے ہیں، ان کا منہ کالا کر رہے ہیں، جیسے پہلے انڈیا کا ہم نے منہ کالا کیا تھا۔ نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کو لڑنا آتا ہے، یہ ہٹ اینڈ رن والے لوگ ہیں، یہ ٹک کے بات نہیں کر سکتے۔ 5 کی 5 پوسٹیں ہم نے ان کی وہاں کے ٹینک کی پوسٹیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد یہ وہاں پہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے، عام کمانڈر ان کا ہم نے مار دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی جتنا بھی کرو تھا، وہ 8 ٹینک کے ساتھ 6-7 لوگوں کا کرو ہوتا ہے، وہ بھی ہوا میں اڑ گیا ہوگا، مارا گیا ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ بھاگتے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں، فائدہ ان کو کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں لڑ سکتے۔ ان کو پتہ ہے پاکستانی فوج کیا ہے، پیشہ ور فوج ہے، لڑاکا فوج ہے، اپنے چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل قاسم منیر کے فدا کرا کے سب کا بھروسہ ہے، دے ٹرسٹ اس کمانڈ۔ اس لیے یہاں پر ان کا وہ حال ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کو۔ اب میرے خیال میں پاکستان سے یہ، اور ان کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ خار ہماری پوسٹ پہ ہم نے اب پورا اپنا بندوبست کیا ہوا ہے، جس پوسٹ پہ یہ آئیں گے یا فائرنگ کریں گے وہ پوسٹ ہم ان کی اڑا کے رکھ دیں گے۔ اور آپ ہم نے 5 پوسٹ ہم نے تباہ کر دی، یہ ٹینک، اور یہ ساری ٹینک پوزیشن تھی۔ یہ ٹینک پوزیشن کرتے ہیں، ہماری گنس کی رینج بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس وہ ڈرونز بھی ہیں، ہمارے پاس ایئر پاور بھی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی ان سے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو ہم ابھی بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں افغان عوام سے محبت ہے، ان کو ہم نقصان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم صرف پوسٹوں پہ جا رہے ہیں، کہیں اور نقصان نہیں۔ یہ تو ہمارے سویلینس کو آگے کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ فارجیوں کو اور افغان طالبان کو مارتے ہیں جو ہمارے پہ لڑائی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہم ابھی زیادہ پولیٹیکل ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں حارث نواز صاحب خاص طور پر یہ دورہ بھارت کے بعد چیزیں اچانک سے بدل جانا، مطلب بھارت کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ بنیان و مرصوص مارکہ حق میں اس کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر سکتا، تو وہ پراکسی کے ذریعے یہ کوششیں کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ لیکن یہ جو کر رہا ہے، اس کو یہ فائدہ ان کو ہو رہا ہے کہ یہ اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کریں۔ دیکھیں گی اب افغانستان میں بھی پاکستان کی لڑائی ہے، صرف یہ ان کی کیونکہ بہار کا الیکشن آ رہا ہے، یہ خود لڑائی کر نہیں سکتی ہیں، تو اب اس طرح کی حرکتوں پہ آ گئے ہیں کہ افغانی باغی جو کہ اس طرح کی لڑائی کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ ہٹ اینڈ رن والے ہیں، وہ ایک جگہ ریٹ کیا بس اور بھاگ گئے۔ یہاں پر یہ بارڈر پوسٹوں میں کہاں لڑ سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں رہی ہے، اس لیے یہ ان کو کام کو مروا رہی ہے افغان۔ یہ جو طالبان کی ٹیم ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا یہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس نے اتنی بڑی فوج کو، اتنی زیادہ بڑی ایئر فورس کو 3 دن کے اندر گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا ہے۔ رافیل جہاز انہوں نے جا کے
بلیوں کی طرح جا کے بلوں میں چھپا دیا جا کے، اور اس کے جو ہم نے حال کیا تو امریکن کورٹ میں بیٹھ کے خدا کی جنگ بند کراؤ، یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو خود سمجھ نہیں، ان کو کل نہیں، صرف چند سکوں کے لیے جا کے وہاں سے ان کی مدد مانگ رہی ہیں. اگر ہمارے بھیک مانگتے تو ہم ان کو دے دیتے. ابھی اگر ہم اسے لاجسٹکس کو بند کر دیں، آٹا چینی اور یہ فرٹیلائزر دینا بند کر دیں تو یہ بھوکے مریں گے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ افغان بھائی ہمارے جو ہمارا تکلیف ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں افغان عوام کو ان کے خلاف کھڑے گی. انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے جو 2-2.5 سال سے بیٹھی ہوئی، وہ نہ پولیٹیکل انکلوسیو ہے، نہ ان کی ایتھنک بیلنس ہے، نہ تاجک کی گورنمنٹ ہے، نہ ازبیک ہیں، نہ ہزارہ ہیں، اکیلے تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے کیوں آپ سے کھیل رہے ہیں. ان کو تو سمجھ، تو ہم اگر پورے افغانستان میں نکل جائیں تو یہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہم کریں گے کیا. اس لیے میں بات کر رہا ہوں ان کو چاہیے ووٹ آپ کو لیں اور آ کے جنگ بندی کی ریکویسٹ کریں، پاکستان جا کے بات کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن کیونکہ ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے اور اس میں جیسے ابھی لائق بتا رہے تھے کہ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ایک 5ویں پوسٹ ہے خوست میں جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ ایک تو آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کیا ہے لائق سے ایگزیکٹلی پوچھ بھی لیتے ہیں. لائق ذرا بتائیے. جی بالکل جی، پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو پیدل پہ کارروائیاں جاری ہیں. خوست میں یہ 5ویں ٹینک پوزیشن ہے، نارکسر پوسٹ. یہاں پر کھڑے ہوئے ٹینک اور اس کے کریو کو تباہ کیا گیا ہے. بھرپور کارروائی کی گئی ہے. مؤثر کارروائی کے نتیجے میں مکمل طور پر ٹینک تباہ ہو گیا ہے اور اس کے جو متعدد کارندے تھے اس کارروائی میں وہ بھی مارے گئے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی جو طالبان اور فتنہ الخوارج کے کارندے ہیں پوسٹیں خالی کر کے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں. جی اچھا لائق یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرم سیکٹر میں ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی معاملات کہیں سے رپورٹ ہو رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا؟ میپنگ کیجیے. جی ابھی تک جو تمام جو تفصیلات سامنے آئی ہیں مختلف جو ٹینک پوزیشنیں اور مختلف پوسٹیں تباہ کرنے کی، وہ تمام کی تمام کرم سیکٹر کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، جس میں ٹینک پوزیشن تباہ کی گئی ہیں، ان کی جو پوسٹیں تھیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور بڑے پریسائزلی ان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں کافی بھاری جانی نقصان ہوا ہے طالبان کا اور فتنہ الخوارج کا، جن کی طرف سے اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ آج پھر شروع کیا گیا تھا. اور یہ تمام جو کرم سیکٹر کے مقامات ہیں جہاں پر مختلف پوسٹوں کے اوپر پاک فوج کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، لائق کا ریکویسٹ کہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ تو آن گوئنگ سچویشن ہے، پہلے بھی جواب دیا، منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے. یقینی طور پر پاکستان کی سالمیت سے مقدم تو خیر کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ افغان طالبان جو وعدے دوحہ معاہدے میں کر چکے ان پر بھی عمل نہیں کرتے اور پھر جو ریڈنگز ہیں اس پر بھی نہیں چلتے. خاص طور پر جو اس وقت نیو ورلڈ آرڈر ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، پاکستان کی قربت ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کا افغان طالبان کو لے کر سٹانس ہے، ایسی کارروائیوں سے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بنیادی طور پر امریکہ کا جو موقف ہے ہتھیاروں کی واپسی یا وہ جو چاہتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ سے ان کو ذرا نیرو ڈاؤن کیا جائے، اس کو یہ تقویت دے رہے ہیں بلکہ اس کو جلدی بلا رہے ہیں اپنی طرف وہ ساری دعوت کو؟ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا بریگیڈیئر صاحب آپ ساتھ ہیں؟ ہم ریکنیکٹ کرنے بریگیڈیئر صاحب ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو سننے میں بھی کچھ دشواری ہے، غالباً آپ شاید ہینڈ فری کا بھی استعمال کر رہے ہیں. کرم میں قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی جانب سے یہ بلا اشتعال حملہ ہوا ہے اور سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے فتنہ خوارج کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. اب تک 5 پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، چلتے ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے اور ابھی جو لاسٹ اپڈیٹ ہے وہ خوست میں 5ویں ٹینک پوزیشن ناگسر پوسٹ ہے، یہاں پر ٹینک اور اس کے کرو کو بھی تباہ کیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سوال وہی ہے، اپنے جواب کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں اس سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا اسٹیچر بہت ہائی ہے. ہم اس ریجن کے ریجن اسٹیبلائزر ہیں. ہمیں اب امریکہ، یورپی یونین، ہماری مڈل اسٹنڈی سب ہمیں ایکنالج کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج بہت منظم، پروفیشنل اور کمانڈیڈ بائی بہت پروفیشنل، ڈیڈیکیٹڈ، انسپائرنگ کمانڈر اور سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے. اس لیے ابھی ہم امریکہ سے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ آپ جاتے ہوئے وہاں پر $7.2 بلین کا ویپن ایمونیشن چھوڑ دی گئی ہیں جس کا یہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. آپ جاتے ان سے ویپن ایمونیشن لیں یا آپ ہمیں ملٹری سپورٹ کریں، کم از کم ہمیں APCs دیں، آپ ہمیں یہ نائٹ اینڈ فائٹنگ کیپیبلٹی دیں تاکہ ہم ان کا پراپر طریقے سے مقابلہ کریں. کیونکہ ہم اس وقت جو گلوبل ٹیررزم ہے نا یہ افغانستان میں، ہم سنگل کنٹری ملک پاکستان ان کا مقابلہ کر رہا ہے. تو اگر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو دنیا میں پھیل جائے گا.
یہ اگر ہم ان کو بتائیں اور پھر سیکنڈ ہمیں ہماری بات کو سنتے ہیں، ہمیں کلیئر بتائیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا کیسے پراکسیز کو فتنوں خواہش سے ہندوستان کو کیسے استعمال کر رہا ہے، اور اس کو نکیل ڈالیں، اس کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ ریجن بہت ڈیسٹیبلائز ہوگا. 2 نیوکلیر ملک ہیں، یہ انڈیا بہت ہی غیر ذمہ دار ملک ہے. ایک تیز ڈرامہ کر کے پہلگام کا، اس کے بعد فلیگ آپریشن کر کے، فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک نیوکلیر ملک ہمارے ملک کو اٹیک کرتا ہے، ناٹ ریلائزنگ جو اس کے کیا کانسیکوینس ہو گئے. 2 نیوکلیر ملک سے لڑائی ہوتی ہے، اور پاکستان نے بڑا میچور اور بہت رسپانسبلٹی دکھائی ہے نیوکلیر کنٹری. یہ دنیا نے ریلائز کر لی ہے، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ یہ بڑا خطرناک کھیل چل رہا ہے، اس کو پتہ ڈالیں. اس کو نریندر مودی کو یہ تو ایک چائے بیچنے والا تھا، اس کو پرائم منسٹر بنا دیا، اس کو یہ نقصان ہو رہا ہے. اور انڈین فوج انٹرینڈ پروفیشنل ہے، کبھی ان کا چیف آفیسر سیٹ کرتا ہے، کبھی ان کا چیف آفیسر جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. ان کو مار پڑی ہے، جوتے پڑے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے. بہار کا الیکشن تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اپنے الیکشن اپنی پروگریس دکھائیں وہاں پر. ہم نے کیا، ہمارے کبھی الیکشن ہم نے کبھی انڈیا کا ذکر کیا؟ ہمیں کوئی کمپلیکسز نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں ان سے کھل کے امریکن سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ انڈیا گلوبل ٹیررزم کیسے کر رہا ہے، کینیڈا میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہا ہے. پھر پاکستان میں ہمارے 20 پاکستانی شہری میں کتنی کال کو سپورٹ کرتے تھے. پھر برطانیہ میں کیا کیا، آسٹریلیا میں کیا کیا. یہ میں تو کہتا ہوں پاکستان کو سب سے بڑا جواب دینے کی ضرورت ہے. گلبشن زادے کو کی سزائے موت کا ایگزیکیوٹ کریں، اس کا باڈی بیگ بنائیں، انڈیا بھیجیں. پورے انڈیا کو ماتم ہوگا، پتہ چلے گا کہ کمانڈر کو کسی ملک میں جسٹس بھیجا جائے. دیٹ از دا ٹریٹمنٹ دیٹ ڈیزرو ناؤ. ہاں، تاکہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. اچھا، اس میں بنیادی طور پر آپ نے حوالہ دیا کہ کتنی بیٹل ہارڈن ہماری فورس ہے. اس میں امیر خان متقی کا جو بیان تھا کہ جی دیکھنا چاہیے کہ نہ ہم مطلب سوویت یونین کے آگے جھکے، نہ امریکہ کے آگے، نہ نیٹو کے آگے. تو وہاں ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی موجود رہی ہوگی. وہ تو خیر ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس بھی تھی، بنیان و مرصوص میں اس کا ہم نے کیا حال کیا. بیٹل ہارڈنڈ فورس ہونا یعنی دہائیوں پر محیط ہم لڑائی لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور کمر توڑ دی ہے اس دہشت گردی کی. سوات دیکھیے، رد الفساد، ضرب عزم. تو یہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے. یعنی آپ اس کو نیٹو یا امریکہ اس کی مثال دے کر ہمیں مروب نہیں کر سکتے. ہم تو مسلسل لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف اور کامیابیاں حاصل کرتے رہے ہیں. دیکھیں ان کا دماغ خراب ہے. وہ ہٹ اینڈ رن کی بات تھی. رشیا کے وقت میں پورا امریکہ نے اور پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا. پھر امریکن کے وقت جب آئے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے. اور وہ ہٹ اینڈ رن گیا، امریکہ ریٹائر باہر دھماکہ گیا، بھاگ گئے. یہاں ہم اپنے ملک کے اندر ہے، بارڈر اپنے ڈیفینس لیا ہوا ہے. تم آ کے دکھاؤ، دیکھ لیا نا تم وہاں پر آئے. یہ پاٹک ایریا میں ہم نے کیسے اپنی 22 فوجوں پہ قبضہ کیا. اس کے بعد تمہارے ٹھکانے ہائی وے ٹیررسٹ سے مار دیے، دہشت گردوں کے. ہم نے ان کے جو ایڈم کام سے وہ اڑا دیے، جہاں ایموشن نم سے اڑا دیے. اب تم تمہارے کمانڈرز کو بھی 22 کے اور پارٹیوں کو ماریں گے تاکہ ان کا ختم ہو جائے. اس لیے ہمارے پاس ہم انڈیا کو اگر اتنی بڑی فوج کو چھڑکا سکتے ہیں تو تم کون سے کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں کیا چیز ہو؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ تم انفیکٹ وہ کر رہے ہو کسی ملک میں اندر جا کے تمہیں لڑائی کر رہے ہیں. ملک کے اندر پاکستان ہے یہ، اور پاکستان کی مسلح فوج ہے. دے آر ویری ویل ایکوپڈ اینڈ ویری ویل ٹرینڈ، دے آر ویل پروفیشنل. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے. ان کا وہ حال کریں گے، پہلے کیا ہے، اب یہ کرم میں بھی کر رہے ہیں. 5 ٹینک چیک پوسٹیں اڑائی ہیں، 5 ٹینک پولیس میں اڑائی ہیں، 5 کرو اڑا دیے ہیں. ان کا سسٹم فوج کا بہت بڑا کمانڈر انہوں نے اڑا دیا. اور ان کو کیا چاہیے؟ اب یہ کہتے ہیں جا کے پوسٹوں پھر قبضہ کر لیں، پھر اسے بھی کہیں گے سیز کر کرو. آئی تھنک دس شوڈ ہیو اے ہارٹ. اور یہ انسان بنے. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے لڑائی اس طرح کی کرنی. نہ آپ کے پاس فوج ہے، نہ آپ کے پاس ایئر فورس ہے، نہ آپ کو کوئی اور چیز چلانی آتی ہے. تو آپ پاکستان فوج کیسے مقابلہ کریں گے؟ حملہ آور تھے. ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ بڑا ایک حساس ایک لائن ہے کہ جناب وہ کیونکہ قبائل کا معاملہ ہے، قبائل ادھر بھی آباد ہیں ادھر بھی آباد ہیں، رشتہ داریوں کا معاملہ ہے، اور اس کارڈ کو بڑا پلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو پہلا مرحلہ تھا لڑائی کا اور آج دوسرا مرحلہ چھیڑا ہے جس میں منہ توڑ جواب مل رہا ہے. اس کے بعد جو اظہار یکجہتی کا سلسلہ شروع ہوا اور جس طرح قبائل نے اعلان کیا کہ جی یہ وطن ہے اور اس وطن کا دفاع جو ہے وہ اس کے لیے ہم بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، یہ بھی سارے بیانیے کو توڑ دیتا ہے. دیکھیں تمام ہمارے قبائل بہت مجھے وطن ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی مسلح فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. افغانستان کے سربراہ جو ہمارے آ کے ان کو بتائیں گے. اسی طرح ہمارے بلوچی بھائیوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ بلوچستان کے عوام نے بھی یہی کہا کہ یہ بلوچستان میں کراس کریں باؤنڈری بارڈر کو، ہم ان کا کیا حال کریں گے.
پاکستان کی وہ دے نو کہ پاکستانی مسلح افواج ہمارے پشتون بھائیوں کی، بلوچی بھائیوں کی سلامتی بقا کے لیے وہاں پر ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے، اپنے عوام کو سیکورٹی دینے کے لیے تاکہ وہ پرسکون سو سکیں. یہی ہم بات کر رہے ہیں، یہی عوام کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ اس کی کیوں آپ کے لیے پہلے جتنا لڑائی ہیں آپ کے سکون آ رہا ہے کہ ان کو کنٹرول کرتے آپ اپنی مرضی سے حکومت لے کر آئے. تو ہم لوجسٹک بند کر دیں گے، آپ اس کھانا بھی نہیں ملتا، آپ کو افغان تعلیم سامان ہے، کاروبار ہے، تباہ. آپ کو سننے میں دشواری ہو رہی ہے، آئی وش کہ ہم اسے کنٹینیو کر سکتے، لیکن تھینک یو، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لئیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہمیں جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس سے متعلق اپڈیٹ کرتے رہے. کرم میں قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج نے بلا اشتعال حملہ کیا ہے اور سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے فتنہ خوارج کو منہ توڑ جواب دیا گیا. پاک فوج کی فائرنگ کی وجہ سے افغان طالبان پوسٹوں کا شدید نقصان ہوا ہے. قابض افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک ہے. یہ کچھ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. پاک فوج نے جوابی کارروائی میں پہلے افغان طالبان کی ایک پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کی. قابض افغان طالبان متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے جیسے کہ پہلے بھی کیا گیا. پاک فوج نے کرم سیکٹر میں انتہائی مہارت سے ایک چلتے ٹینک کو نشانہ بنا کر تباہ کیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 1 گھنٹے میں 4 ٹینک پوزیشن تباہ ہوئی، شمشاد پوسٹ تباہ کی گئی. اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک 5ویں ٹینک پوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. نریک سیر پوسٹ ہے خوست میں کہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک 5ویں پوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ٹینک تھا یہاں پر، اسے اور اس کے کرو کو، اس کے عملے کو، یہاں پر جو فتنہ ہندوستان فتنہ خوارج موجود تھے، قابض افغان رجیم کے جو کارندے موجود تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور کارندے جو ہیں وہ گھبراہٹ میں یہ پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. پاک فوج کی اہم کارروائی میں فتنہ خوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں. اس وقت کرم سیکٹر کی یہ صورتحال ہے. قابض افغان طالبان اور فتنہ خوارج نے بلا اشتعال حملہ کیا ہے اور سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. اور اس وقت تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد افغان پوسٹ سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. پاکستان نے 5 ٹینک پوزیشنز پر حملہ کیا، ٹینکوں کو نشانہ بنایا. فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان پوسٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، فرار ہو گئے. اور اب پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد افغان پوسٹ سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. یہ منظر دیکھا بھالا ہے اور افغانستان وہی ایپیسوڈ دہرا رہا ہے جو بھارت کے ساتھ بنیان مرصوص میں ہوا. وہاں پر بھی جب بھرپور جوابی کارروائی ہوئی تو سفید جھنڈا لہرایا گیا اور اب بھارتی ایما پر لڑنے والوں نے بھی سفید جھنڈا لہرا کر اس کارروائی کو روکنے کی اپیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے خلاف اس پوسٹ کے خلاف کارروائی نہ کی جائے کیونکہ یہاں پر موجود کارندے، ہرکارے، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، افغان طالبان رجیم کے یہ کارندے امن چاہتے ہیں. یہ سفید جھنڈا یہ پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف گولی بارود نہ آئے. لئیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. لئیق، یہ ایپیسوڈ تو مارکہ حق والی ہے اور کارندے وہی کر رہے ہیں جو بھارت نے کیا. جی بالکل، پہلے اشتعال انگیزی کا آغاز کرتے ہیں اور جب جواب ملتا ہے تو اس کے بعد سفید جھنڈا لہرا کر امن کی بھیک مانگتے ہیں. اور اب یہ کرم سیکٹر میں اس جگہ پر افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی طرف سے جب پاکستان کی جوابی کارروائی کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی بارڈر پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا ہے. سفید جھنڈا لہرانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ طالبان رجیم کے جو کارندے ہیں وہ پوسٹیں خالی کر کے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہے ہیں کیونکہ جھنڈا لہرانے کے بعد جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حزب مخالف جو ہے وہ پھر جوابی کارروائی نہیں کرتا. تو یہاں پر سفید جھنڈا لہرانے کے بعد طالبان کے جو کارندے ہیں پوسٹ خالی کر کے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جو کرم سیکٹر کے مختلف اپڈیٹ سامنے آئے ہیں اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پیشہ ورانہ مہارتوں کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ٹینک پوزیشنوں کو بھی تباہ کیا، چلتے ہوئے ٹینک کو بھی نشانہ بنایا اور جو مختلف پوسٹیں تھیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں وہاں پر کافی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے طالبان اور فتنہ خوارج کو. جی
ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں کے بعد اور اس وقت افغان پوسٹ سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اور جنگ کا یہ اصول ہے کہ جب سفید جھنڈا لہرایا جائے تو پھر فوری طور پر جو کارروائی ہوتی ہے ایگزیکٹلی اس پریسائز لوکیشن پر یا جن لوگوں کی جس گروپ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہو وہاں پر اسے پھر روکا جاتا ہے۔ اس میسج کو ریسیو کرنے کا، اس کو کنسیو کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے اور یہ وہی اسی طرح کا سفید جھنڈا ہے، یہ وہی امن کا پیغام ہے جو بھارتی چیک پوسٹوں سے بھی دیا گیا تھا جب بنیاد مرصوص اور مارکہ حق میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا اور بھارتی پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تب وہاں بھی یہ سفید جھنڈا لہرایا گیا۔ اور آج جب افغان طالبان رجیم نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر بلا اشتعال کارروائی کی اور پاکستان نے بھرپور منہ توڑ جواب دیا، تو افغان طالبان رجیم کے جو کارندے ہیں، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے جو ہرکارے ہیں، انہوں نے یہ سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ پہلے اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور منہ توڑ جواب ملنے پر پھر سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے۔ 5 ٹینک پوسٹیں آج اب سے 1 سے 1.5 گھنٹے میں تباہ ہوئی ہیں، اور ابھی حالیہ کارروائی خوست میں ہوئی ہے کہ جہاں پر ٹینک کو نشانہ بنایا گیا اور اس ٹینک پوسٹ پر موجود جو عملہ تھا اسے ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ باقی جو پوسٹ تھی وہاں پر بھی جب حملہ کیا گیا، منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اس بلا اشتعال کارروائی کے جواب میں جو افغان طالبان رجیم نے جس کا آغاز کیا، فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کے یہ کارندے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو آزمانے کی کوشش کی، انہیں جب بھرپور منہ توڑ جواب ملا تو اس کے بعد وہ ان پوسٹ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گھبراہٹ میں متعدد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ابھی گزشتہ دنوں ہی یہ اپنی پوسٹوں پر اپنے یونیفارم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، زخمی ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور پاکستان نے ان پوسٹ پر جا کر پاکستانی پرچم لہرایا اور عارضی طور پر انہیں قبضے میں لیا۔ اور آج ایک مرتبہ پھر کرم سیکٹر میں جب یہ بلا اشتعال کارروائی کی گئی تو پاک فوج کی جانب سے بھرپور منہ توڑ مؤثر جواب دیا گیا، اور اس مؤثر جواب کے بدلے میں اس وقت منہ توڑ جواب ملنے کے بعد اشتعال انگیزوں نے امن کا پیغام دینے کے لیے یہ سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ 5 ٹینک پوسٹ تباہ ہو جانے کے بعد اور پاکستان کو آزمانے کے بعد جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور یہ بتایا کہ یہ یہاں کا دفاع وطن ناقابل تسخیر ہے، تو پھر دشمنوں نے سفید جھنڈا لہرا کر امن کی اپیل کی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج حلف اٹھائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور پہنچ گئے۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ اس سے قبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نئے وزیر اعلیٰ سے 15 اکتوبر کی شام 4 بجے تک حلف لینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا وزیر اعلیٰ سے کسی تاخیر کے بغیر حلف لیا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہا انہوں نے استعفیٰ دیا۔ صوبائی اسمبلی نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا۔ اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر اسمبلی وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ آج نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے حلف لوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا علی امین گنڈاپور کو اس لیے بلایا تھا کہ استعفے کی تصدیق کر سکوں۔ جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے کا اعلان کر دیا تو استعفیٰ منظور ہو گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور سی ایم کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے، لیکن جب انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا، اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نیو چیف منسٹر سے اوتھ نہیں لوں گا۔ ایسا لگا کہ بلاول صاحب واز ناٹ ویری ہیپی کہ آپ نے جو یہ کیا۔ یہ تو آپ جس طرف موڑنا چاہیں آپ موڑ لیں، چونکہ ورنہ یہ بات تو ایک پرائیویٹلی بندہ کرتا ہے، انہوں نے باقاعدہ تقریب میں مخاطب کر کے کہا نا کہ آپ کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ سی ایم صاحب تیار آتے تاکہ جائیں۔ یہ میسج بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے ہمارے مخالفین ہیں، چاہے جن کو ہم برداشت نہیں کرتے یا جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے بھی ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، لاء کو فالو کرتے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر سرحدی خلاف ورزی اور بلا اشتعال فائرنگ کے خلاف چمن میں قبائلی عوام نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ اختر گلفام کی رپورٹ دیکھیے۔
افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چمن میں قبائلی عوام نے ریلی نکالی۔ ریلی ڈی سی کمپلیکس سے شروع ہوئی جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے گزری۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل، امریکہ، فتنہ ہندوستان، فتنہ الخوارج کے خلاف جبکہ پاک فوج زندہ باد کے فلک شغاف نعرہ بازی کی۔ افغانستان کا وزیر خارجہ انڈیا کے دورے پہ گیا اور اسی پہ جو یہ سارے جو سچویشن بنا ہے یہ ساری انڈیا کی سازش ہے۔ افغانستان اس غلط فہمی میں کہ وہ ہندوستان پہ ان کے وزیر خارجہ دا کر ہمیں للکار دے گی، تو آپ ہندوستان سے پاکستان کا تاریخ جان سکتے ہو۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ عملہ ناقابل برداشت اور پاکستان کے امن کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قربانی کو تیار ہے۔ آج افغانوں کی جو قیادت ہے وہ بکی ہوئی ہے، وہ اغیار پر بکی ہوئی ہے اور وہ اغیار کے اشاروں پر پاکستان کے خلاف اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں۔ افغانی ہمیں روس یا امریکہ نہ سمجھے، ہم آپ کے رگ رگ سے واقف ہے، جو آپ کو سپر طاقتوں سے چھڑوا سکتا ہے وہ آپ کو عبرت بھی بنا سکتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے۔ ریلی سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے واضح پیغام دیا کہ وہ دفاع وطن کے لیے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیمرہ مین آیات اللہ کے ساتھ افضل غفام، ARY نیوز، چمن۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح لاہور میں سربراہ پنجاب پولیو پروگرام عدیل تصور اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن عظمیٰ کاردار نے کیا۔ حسن حفیظ کی رپورٹ۔ پنجاب بھر میں شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے 2,30,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سربراہ پنجاب پولیو پروگرام عدیل تصور کا کہنا ہے کہ یہ مہم پولیو وائرس کی افزائش کو روکنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ جب تک پنجاب سے اور پاکستان سے جڑ سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن عظمیٰ کاردار کا کہنا تھا لاہور، راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے اب بھی پولیو وائرس سے متاثر ہے۔ بھرپور کوشش ہے کہ آئندہ سال پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے کا سال ہو۔ پنجاب کو اور پاکستان کو آپ نے پولیو فری کرنا ہے۔ انسداد پولیو مہم میں 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ کیمرہ مین دانش نسیم کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ خبر یہ کہ پاک فوج کا کرم سیکٹر میں افغان طالبان رجیم پر اس وقت جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید رد عمل دیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی ترکمان زئی ٹاپ پر کارروائی، 6ٹا ٹینک عملے سمیت تباہ کر دیا گیا ہے۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی لئیق، بتائیے۔ جی بالکل جی، پاک فوج کا جو کرم سیکٹر میں افغان طالبان جارحیت پر شدید رد عمل جاری ہے۔ ترکمان سے ٹاپ پر یہ پاک فوج نے کارروائی کی ہے جس میں 6 ٹینک بم عملہ تباہ کر دیا گیا ہے اور نائٹ ویژن میں جو آلات کے ذریعے تباہ شدہ ٹینک سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے نظر آ رہے ہیں۔ قابض طالبان جتھے کے کارندے اپنے پوسٹیں چھوڑ کر بگھوڑوں کی طرح بھاگ بھی رہے ہیں اور اس میں اس کارروائی میں آپ مجموعی طور پر دیکھیں کہ کرم کے علاقے میں زیادہ تر جو ابھی تک کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں طالبان کی جانب سے ٹینکوں کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ 2-3 روز قبل جو کارروائیاں ہوئی تھیں اس کی نسبت اس میں ٹینکوں کے استعمال کا رجحان نظر آیا ہے، لیکن جواب میں جو پاکستان کا جواب ہے وہ بھی بڑا بھرپور ہے، مؤثر ہے اور تمام ٹینک پوزیشنیں پوری پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کی جا رہی ہیں اور بڑا واضح طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کافی بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شاید وہ کسی بھول میں تھے جو انہوں نے ٹینکوں کا استعمال کیا اور وہ اس کو بھول گئے کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتیں بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت بھرپور جوابی کارروائیاں کرنا بھی جانتی ہیں۔ جی بہت شکریہ لئیق الرحمان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔